آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہزیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ تمام مسیحیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مبارک ہو۔ تمام پاکستانیوں کو قائد اعظم کی سالگرہ مبارک ہو۔ غزہ میں جو کرسمس کا تحفہ اسرائیل کی جانب سے ملا ہے، پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 250 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور 500 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی قیامت مغازی مہاجر کیمپ پہ ٹوٹی، جہاں 70 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں اور بیشتر لوگ ملبے کے نیچے دبے پڑے ہیں اور وہاں ایمبولینسوں کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے آج کرسمس کے دن جو شہداء کی تعداد ہے وہ 20,700 ہو گئی ہے، یعنی 21,000 سے کچھ کم، اور 55,000 زخمی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل اسماعیل النواسی کا کہنا ہے کہ 9,000 زخمیوں کو بچایا جا سکتا تھا اگر اسپتالوں کو نشانہ نہ بنایا جاتا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں اس وقت جو بھی پانی میسر ہے اس میں سے صرف 4% پانی انسانی استعمال کے قابل ہے، اور 23 میں سے 20 لاکھ اہل غزہ جو ہیں وہ فاقے اور مسلسل غذائی کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کے اندر کا تعلق ہے تو حزب اختلاف کے جو رہنما ہیں، قائد حزب اختلاف یاری لیپڈ، انہوں نے آج ایک نئی لائن لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مکمل فتح سے کئی زیادہ اہم یرغمالیوں کی رہائی ہے۔ ان کا یہ بیان اسرائیلی حکومت کے اندر بڑھتی ہوئی خلیج کا غماز ہے۔ اس کے فوراً بعد جو وزیر اعظم نیتنیاہو، انہوں نے کنیسٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوجی دباؤ مسلسل برقرار رکھے بغیر یرغمالیوں کی رہائی مشکل ہے۔ پارلیمنٹ کی گیلری میں یرغمالیوں کے جو ورثاء بیٹھے تھے، انہوں نے آوازیں کسنے شروع کیے کہ تمہیں اب اس سے زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ اس دوران آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی تھی، جیسی بھی تھی، لولی لنگڑی ڈھیلی ڈھالی، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، اور اس کے بعد سے اسرائیلی حملوں کی شدت میں 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ البتہ مصر اور قطر نے مل کے ایک نیا امن پلان پیش کیا ہے، جس پہ حماس اور اسرائیل جو ہیں وہ اس وقت غور کر رہے ہیں۔ پلان کا جو موٹے موٹے نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ اب 7 دن سے 10 دن کے درمیان کی جنگ بندی ہو، جس کے دوران فلسطینی قیدیوں کے بدلے تمام سویلین یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے۔ دوسرے مرحلے میں مزید فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیلی خاتون فوجیوں کو رہائی جو ہے وہ عمل میں آئے۔ تیسرے مرحلے میں دونوں فریقوں یعنی حماس اور اسرائیل کے درمیان 1 مہینے کی بات چیت کا دورانیہ ہو، تاکہ بقیہ اسرائیلی فوجیوں کے بدلے فلسطینی قیدی رہا ہو سکیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج غزہ سے نکل جائے۔ اس وقت 8,000 فلسطینی اسرائیل کی قید میں ہیں۔ اس کے علاوہ اس پلان کے مطابق جنگ بندی کے دوران اس بات کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح حماس اور فلسطینی اتھارٹی یعنی PLO کے درمیان کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکے، اور اس کے نتیجے میں غزہ میں ایک عارضی غزہ اور غرب اردن میں ایک عارضی ٹیکنوکریٹک انتظام جو ہے عمل میں آئے، جو الیکشن تک جو ہے معاملات چلائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس امن منصوبے کا کیا بنتا ہے۔ اچھا، جس UN ریزولوشن کی آپ نے بات کی، یہ جمعے کو پاس ہوا، جس کا مین تھرسٹ تھا کہ جی کہ ایڈ پہنچنی چاہیے۔ رشیا نے اس کو بہت سیریسلی اپوز کیا تھا، لیکن آخر میں ابسٹین کیا، اور بڑی وجہ یہ تھی کہ بھائی بم گرانا بند کرو گے تو پھر ہی امداد جائے گی نا۔ آپ لوگوں کو مارنے کا پروگرام جاری رکھا ہوا ہے آپ نے، اور دوسری طرف سے آپ ایڈ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی اسرائیل کو کنٹرول دیں گے، وہ کیوں آنے دے گا کوئی؟ یہ ڈسٹریکشن ہے۔ ایک چھوٹا سا میں نے بیان دیکھا جو UN کی ہیں ہیومن رائٹس پہ رپورٹور فرانچیسکا البنیز، انہوں نے کہا، کیونکہ یہ بحث چلتی رہتی ہے نا ہمارے ویسٹرن میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا ہے،
الجزیرہ کو میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی وہ آتا ہے کہ ویسے تو ان کی ہیڈ لائن ہوتی ہے وار آن غازہ، کبھی کبھی کرتے ہیں جینوسائڈ ان غازہ ایز ویل، لیکن جینوسائڈ کا لفظ جو ہے یہ بی بی سی باقی کوئی بھی استعمال نہیں کر رہا. کوئی پیلسٹینین اگر آ کے بولے بھی نا تو اس کو فوراً روکتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے آپ اسرائیل کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ جینوسائڈ جو ہے نا یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ ایک عمل نہیں ہے کہ آپ نے جو کہ ایگزیکیوشن آپ کر رہے ہیں، آپ نے 13 لوگوں کو مار دیا. ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے جو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جو شربنیٹسا میں اور روانڈا میں ہوا. اور آج اس حوالے سے جو بالکل ایک دل سوز جو بیان سامنے آیا وہ بیت لحم کے پیسٹر کا ہے. میں ابھی عرض کر رہا ہوں، اسی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ بیت لحم کے بارے میں میرا خیال ہے کہ مسلمان بھی جانتے ہیں اور ہر عیسائی تو بالکل جانتا ہے. وہاں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور اس جگہ پہ چرچ آف نیٹیوٹی کھڑا ہے اور اس کے قریب ہی مینجر اسکوائر ہے. میں ان دو عمارتوں کا نام بطور خاص اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ان دنوں میں بیت لحم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اور ہزاروں زائرین پوری دنیا سے یہاں امٹ پڑتے ہیں. لیکن آج صورتحال وہاں یہ ہے کہ صرف اسرائیلی فوجی گاڑیاں گلیوں میں دندنا رہی ہیں. آج جو چرچ ہیں ان میں محدود سروسز ہوئیں. اس ماہ کے شروع میں ہی فلسطین کی جو چرچ اتھارٹی ہے اس نے اعلان کر دیا تھا کہ اس برس کرسمس منانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کرسمس کا تعلق دل کی خوشی سے ہوتا ہے اور ہمارے دل افسردہ ہیں. لہٰذا آپ کو بیت لحم میں کوئی کرسمس ٹری اور کوئی جو روایتی ڈیکوریشنز ہیں وہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گی. اس موقع پہ پوپ فرانسس انہوں نے اپنے کرسمس پیغام میں خاصی کھل کے بات کی ہے. انہوں نے خود خطبہ دیا سینٹ پیٹرز اسکوائر کی جو بالکنی ہے ہر سال وہ دیتے ہیں آج کے دن. انہوں نے کہا کہ جو بچے مر رہے ہیں وہ آج کے ننھے جیزس ہیں. سینٹ پیٹرز چرچ کی روایتی بالکنی سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ اسرائیل معصوم سویلینز کی خونی فصل کاٹنا بند کر دے. اس نازک انسانی صورتحال کا کوئی نہ کوئی فوری حل نکلنا چاہیے. اور انہوں نے ایک بہت ہی غیر معمولی بات یہ کہی کہ دراصل اسلحے کی عالمی صنعت جس کا مقصد صرف منافع کمانا ہے وہ جنگی پتلیوں کی ڈور اسی صنعت کے ہاتھ میں ہے. یہ اتنا ریڈیکل بیان میں نے کبھی پوپ کی زبان سے نہیں سنا. لیکن جو چرچ آف نیٹیوٹی ہے بیت لحم جو کہ سب جو بھی کرسچنز ہیں دنیا بھر کے ان کا سب سے مقدس مرکز ہے، اس چرچ میں آج خطبہ دیتے ہوئے ریورن منظر اسحاق نے کیا کہا یہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں. یہ تھی ریورن منظر اسحاق کی کھلی باتیں. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہر سال روایتی طور پہ بیت لحم میں چرچ آف نیٹیوٹی کے باہر جیزس کی پیدائش ڈپکٹ کرنے کے لیے اسکلپچر جو ہے کریٹ کیا جاتا ہے. اس سال کا جو اسکلپچر ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے جس میں ننھا جیزس جو ہے وہ ملبے میں پڑا دکھایا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی جو دیگر آرٹسٹ ہیں انہوں نے بھی اس موقع پہ اپنے جذبات کو کینوس پہ اور تصویر کے ذریعے منتقل کرنے کی کوشش کی ہے. مثلاً ایک معروف فلسطینی آرٹسٹ ہیں رینے بشارہ، انہوں نے بیت لحم میں رہتے ہیں وہ، اور انہوں نے ایک تصویر بنائی ہے اور اس کا نام ہے لٹل جیزس ان انکوبیٹرز. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ غزہ کا جو الشفا ہاسپٹل تھا اس میں کوئی 19-20 بچے تھے جو انکوبیٹرز میں تھے، اور جب الشفا ہاسپٹل خالی کرایا گیا تو انہیں وہیں چھوڑ دیا گیا اور وہ سب شہید ہو گئے تھے. یہ اس کی جانب اشارہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ الشفا میں 6 ڈائلسس کے پیشنٹ بھی شہید ہوئے اور 22 جو ICU میں تھے. الشفا کا آپ نے ذکر کیا تو میں آپ کو دونوں کو ایک خوشخبری سنانا چاہ رہا ہوں کہ بالآخر 2 مہینے ہو گئے میرے خیال ہے الشفا کا جو پہلے جو حملہ ہوا تھا، رائٹ؟ اور آپ کو یاد ہے جب ہوا تھا تو اسرائیل نے کوئی 4
फेक एडिटेड डॉक्टर्ड वीडियोस रिलीज की थी और फिर एक ऑडियो क्लिप रिलीज की थी 2 हमास की, जिसमें उसने कहा था कि जी अस्सलाम वालेकुम मेरे हमास के भाई, या ये हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने कहा क्या गलती हो गई? उसने कहा कि यार हमने रॉकेट मार दिया अल-शिफा को। उसने कहा अच्छा वो जो इस पे हम इल्जाम लगा रहे हैं इसराइल पे, वो वाला रॉकेट, तो ये ठीक है। अब बिल आखिर वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि जी हमारी एक बड़ी लंबी तहकीकात हुई है और ना यहाँ पर कोई हमास का हेडक्वार्टर था, ना ऐसी कुछ थी। मतलब कि जो चीज़ें डे 1 से अल-शिफा के डॉक्टर्स बता रहे थे, जो फ़लस्तीनी सहाफ़ी और फ़लस्तीनी शहरी बता रहे थे, 2 महीने बाद इन्होंने कंफर्म कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ भी कंफर्म हुई है, एक और इसकी भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि दोनों न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन AI सब कुछ सैटेलाइट मैपिंग करके ये इंकशाफ किया है कि जहां इजराइल फ़लस्तीनियों को कहती है ना कि यार तुम लोग जाके यहाँ जाके छुप जाओ, वहां ही बमबारी होती है। और वो ये बहुत थोड़ा सा लेट चल रहे हैं ये सर, ये हमेशा ऐसे होता है। अच्छा देखो, ये पूरा आपको याद है शिरीन अबू आकिल तो जब कत्ल किया था तो पहले क्या था कि नहीं हमने तो गोली नहीं मारी। अच्छा नहीं, फ़लस्तीनियों ने मारी है। इजराइल की तरीका ये होता है कि वो पहले झूठ बोलते हैं, बोलते रहते हैं। उनको पता है कि ये सारी हमारे जो बयानात हैं ये पिकअप हो गए वेस्टर्न गोबल्स को भुगते हैं यार, गोबल्स को भुगते हुए हैं। गोबल्स को अब तो ये मेरा ख्याल है कि गोबल्स को सिखा सकते हैं। और फिर यूएस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इनफैक्ट इस अल-शिफा केस में तो जो बाइडेन खुद ने उनको कवर दिया, और फिर 3 महीने बाद पता लगता है कि ये हो गया। उस वक्त तक आपने कोई इस तरह के 10,000 और काम कर दिए। ये जो हमने अच्छा, 1 महीने बाद एडमिट करने का एक और फायदा भी होता है। उसमें ये सुनने वाला है, हमने थोड़ा सा चलाया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी आइंदा मेहरबानी करके आके हमें इंसानी हुकूक पे लेक्चर नहीं दीजिएगा जी। जो आपने बेहसी और आपने खामोशी इख्तियार की हुई है, जिस तरह से आप कंप्लिसिट हैं, आप मेहरबानी करके ये अपने जो आपके लेक्चर्स हैं ये अपने पास ही रखें। यार एक और चीज़ इस पे पॉइंट आती है, अभी उन्होंने ये भी कहा ना कि चर्चेस, हाँ अच्छा कौन सी क्रिश्चियन चर्च, मेजर क्रिश्चियन चर्च या मेजर क्रिश्चियन मुल्क ने इसकी मजम्मत की है? हाँ, आप आर्च बिशप ऑफ वेस्टमिंस्टर जो हैं काफ़ी बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने की थी जब इजरायली फ़ौज ने 2 ख़वातीन को स्नाइपर से मारा था चर्च के अंदर। नोट्रे डाम को आग लगी तो पूरे यूरोप को आग लग गई, याद है आपको? वो तो आग थी ना, किसी ने लगाई भी नहीं थी। यहाँ पर चर्च ऑफ सेंट पोरिफरस, जो मेरा ख्याल है कि क्या 1500 साल 1600 साल पुराना गिरजा है, ओल्डेस्ट एक्टिव चर्च इन द वर्ल्ड, वहां पर बॉम्बिंग हुई, किसी ने जिक्र ही नहीं किया। और बिलखसूस ये जो अमेरिका के जो मेगा चर्चेज है ना, इवेंजेलिकल्स, $multi-million, एक चू ही नहीं निकली किसी के मुंह से। तो अल्टीमेटली बात ये नहीं हुई, मजहब की बात नहीं हुई, बात हुई कलर ऑफ योर स्किन की। ये है मतलब वेस्टर्न रेसिज्म अगर आपने पहले नहीं देखी तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी मिसाल है। एक वक्फा वेलकम बैक। आज क्रिसमस है, लेकिन हमें जो है जो माजी करीब का एक वाक़या है उसे भी आज याद रखना चाहिए। 16 अगस्त को जड़ावाला सेंट्रल पंजाब में वहाँ कुरान की बेहुरमती के इल्ज़ाम में पूरी मसीही आबादी को लपेट लिया गया। जो बलवाई थे उन्होंने 22 चर्च और बहुत से घर नज़र आतिश कर दिए। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को घर बाहर छोड़ के भागना पड़ा, खुले मैदानों और खेतों में कई दिन के लिए पनाह लेनी पड़ी। इस हुल्लड़बाजी में 9 पुलिस एहलकार भी अपने फ़राइज़ निभाते हुए ज़ख्मी हुए। 350 गिरफ़्तारियाँ हुई, इनमें से 1/4 यानी 1/4 अब भी जेल में हैं और मकामी इंतज़ामिया कहती है कि जनवरी फरवरी में उनके ख़िलाफ़ बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। सरकार ने इस दौरान कहा है कि उसने 78 मुतासरा ख़ानदान जो हैं आइडेंटिफाई किए जिनके मकानात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा था, और इन मकानात की तामीर व मरम्मत के लिए फ़ी कुनबा 20 लाख रुपए अदा कर दिए गए हैं। मगर मुतासरीन कहते हैं कि आजकल के ज़माने में 20 लाख रुपए में आप कितने कमरे बना सकते हैं, जबकि पूरे 2-2 मंजिला घर जो हैं वो स्याह पड़े हैं धुएं से। खैराती इदारों और NGOs ने भी इन मुतासरीन की मदद की है। कुछ मकामी मसाजिद में भी अतियात जमा करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम हुए हैं। बज़ाहिर सब कुछ खासी हद तक नॉर्मल नज़र आता है।
سوائے اس ڈر کے جو دلوں سے نہیں نکل پا رہا، کیونکہ بھروسہ وہ پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر دوبارہ ڈال پہ بیٹھنے میں خاصا وقت لیتا ہے۔ اس موقع پہ کچھ بچوں نے اپنے چھوٹے موٹے جلوس جو ہیں جڑاوالا کی گلیوں میں نکالے ہیں، جو روایتی ایک جو کیرل گایا جاتا ہے وہ ڈھول وغیرہ کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ وہ پٹاخے بھی چلا رہے تھے، تو پٹاخوں سے ان کی مائیں زیادہ پریشان تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ابھی بھی انسیکیورٹی نہیں بالکل، اور اس بات کی تصدیق مشیل چودھری صاحبہ بھی کرتی ہیں۔ آپ صدر ہیں آئرس اور سیشل چودھری فاؤنڈیشن کی، آپ کو پتہ ہے ایک فلاحی تنظیم ہے، اور خاص طور پر جڑاوالا میں انہوں نے بہت کام کیا۔ انفیکٹ اس واقعے کے ٹھیک 4 ماہ بعد یعنی کہ 16 دسمبر کو وہاں پر ایک کرسمس میلے کا بھی انتظام کیا آئرس اور سیشل چودھری فاؤنڈیشن نے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ تھوڑی سی لوگوں کو خوشی منانے کا موقع ملے، تھوڑا سا ان کا دل بہلایا جائے، اور خاص طور پر بچوں کا ذہن کہیں اور لگایا جائے۔ میری ابھی بات ہوئی تھی مشیل صاحبہ سے، تو میں ان سے پوچھا کہ آج جڑاوالا کرسمس کس طرح منائی جا رہی ہے؟ جی سرار، جہاں تک کرسمس کی سیلیبریشنز اور موڈ کا جو تعلق ہے جڑاوالا میں، تو آبویسلی وہ بہت اس وقت اس طرح کی سیلیبریشنز نہیں ہو رہی جس طرح سے پچھلے اتنے سالوں سے ہو رہی تھی۔ تو خوف بھی ہے، بچوں میں بھی خوف ہے، بڑوں میں بھی خوف ہے۔ آف کورس جو کرسمس ہے وہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کے آتا ہے، اور کرسمس کا تہوار اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ویسے جو اسپرٹس کو اپلفٹ کرتا ضرور ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس وقت جڑاوالا میں وہ موڈ نہیں ہے۔ جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا 16 اگست کو، وہ خوف میں ہیں، وہ اپنے مطلب ظاہری بات ہے اپنے گھروں میں نہیں ہے، کچھ گھروں میں ہیں کچھ گھروں میں نہیں ہے، سو وہ کنسرن بھی ہے، تو وہ اس طرح کا موڈ نہیں ہے جڑاوالا میں۔ تو جڑاوالا میں جو اس سال کا کرسمس ہے وہ ایک بہت مختلف قسم کا کرسمس ہے، وہ خوف میں منایا جا رہا ہے، انسرٹینٹی میں منایا جا رہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ کب کیا ہو سکتا ہے۔ آبویسلی وہ ایک اتنے بھیانک حادثے سے گزرے ہیں، تو وہ خوف تو رہتا ہے، اور میرے انفارچونیٹلی وہ خوف کچھ عرصے تک رہے گا ان لوگوں کے اندر، جو ٹراما ان کے اندر ہے وہ چلے گا۔ جب ٹراما تو اپنی جگہ، یہ ابھی جیسے وسعت بتا رہے تھے کہ بہت گھر ہیں جن کی ابھی تعمیر نہیں ہو سکے، دوبارہ صحیح نہیں ہو سکے، اور بہت لوگ ہیں جو اور جگہوں میں رہ رہے ہیں۔ تو مشیل صاحبہ سے یہ بھی پوچھا کہ گرجے تو تقریباً سب کے سب ہی دوبارہ تعمیر ہو گئے ہیں، ان کی ریپیئر مکمل ہو گیا ہے، لیکن جہاں تک لوگوں کی گھروں کی بات ہے، وہ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ جی، جہاں تک کنسٹرکشن کا تعلق ہے، ادھر بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں پہ کنسٹرکشن ابھی چل رہی ہے، لوگ جہاں جو گھر تیار ہو چکے ہیں لوگ اپنے گھروں میں آ چکے ہیں، لیکن بہت ساری جگہ بہت سارے علاقے میں اس وقت کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ سو آبویسلی لوگ جو ہے وہ میک شفٹ ارینجمنٹ میں رہ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کچھ چھوٹے جگہ لے لی ہیں رینٹ پہ، ادھر رہ رہے ہیں جب تک ان کے گھر تیار ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ، بہت زیادہ فیئر ہے لوگوں میں، اور خاص طور پہ بچوں میں۔ ہر بچے کو پتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، ہر بچے کو پتا ہے کہ 16 اگست کو کیا ہوا تھا جڑاوالا میں۔ پرٹیکولرلی ایک بچہ ہے جو صرف 3 سال کا ہے، وہ ابھی اسکول بھی نہیں جاتا، اس سے بھی آپ اگر پوچھیں کہ 16 اگست کو کیا ہوا تھا جڑاوالا میں، وہ بھی آپ کو کہانی سنا دے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس طرح کے انسیڈنٹس میں جو سائیکولوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے، وہ مٹیریل ڈیمیج جو ہے وہ تو ہو جاتا ہے، کمپنسیٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو سائیکولوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بچوں کو ہاسٹیلٹی فیس کرنی پڑ رہی ہے، نہ صرف اپنے محلوں میں یا اپنے رہنے والے جگہوں میں، بلکہ بچوں کو اسکول میں ہاسٹیلٹی فیس کرنی پڑ رہی ہے، ان کے کلاس فیلوز سے، ان کے اسکول میں ٹیچرز سے، بہت زیادہ
ان بچوں کو ہاسٹیلٹی فیس کر رہے ہیں، ان کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم تو اپنے اینڈ پہ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، بٹ دس نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ ان اے ویری ویری سیریس وے. مطلب کہ یہ جو جس نفرت یا جس مینٹالٹی کی وجہ سے آگ لگی وہ ابھی بھی وہاں پر قائم ہے. انفیکٹ یہ بھی اگر آپ پڑھیں جو کیپٹن علی ضیاء وہاں کے جو سٹی پولیس افسر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہمیں کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں ملا کہ یہ کوئی طے شدہ منصوبہ تھا یا یہ پلان تھا، یہ ایک دم سپونٹینیسلی ہوا، جو ایک طرح سے اور بھی خطرناک ہے کیونکہ مختلف رپورٹس یہ مل رہی ہیں کہ اب وہ جو خلا جو ایک پیدا ہو گئی ہے یا جو اور گہری ہو گئی ہے، یہ پھر آنے والے دنوں میں دوبارہ آج کے دن کی مناسبت سے ہم اقلیتوں کی جو انتخابی سیاست ہے یا سیاست میں ان کی جو نمائندگی ہے اس پہ بھی سیکنڈ ہاف میں گفتگو کریں گے. اس سے جڑی ہوئی ایک خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ضابطوں کے مطابق جنرل سیٹس کا جو کوٹا ہے اس میں سے کم 5% ٹکٹ جو ہے ہر سیاسی جماعت پہ پابندی ہے کہ وہ خواتین کو جاری کرے. سوات کے ضلع بنیر سے خبر آئی ہے کہ ڈاکٹر سویرا پرکاش کو پیپلز پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جاری کرنے کا امکان ہے. انہوں نے کاغذات داخل کر دیے ہیں. وہ بنیر سے جنرل سیٹ پہ کھڑی ہونے والی پہلی خاتون ہیں اور بنیر وہ علاقہ ہے، آپ کو یاد ہوگا 2009 میں یہاں ٹی ٹی پی نے مختصر قبضہ کر لیا تھا اور خواتین کو گھروں میں بند کر دیا تھا. ایک وقفہ لے لیجئے. پروگرام میں واپس خوش آمدید. الیکشن کی آمد ہے اور جو بازگشت ہے وہ بہت سارے لوگوں کو یہ خدشات ہیں کہ شاید ایک اور سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئے. اس کو ظاہر ہے کہ ہم دیکھیں گے، کور بھی کریں گے، لیکن اکثر ہم جس چیز پہ نظر نہیں ڈالتے وہ یہ کہ اسی پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیاں خود سلیکٹ کرتی ہیں، ان کی لیڈرشپ سلیکٹ کرتی ہے. ان میں خواتین کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، اس میں مذہبی اقلیتوں کی نشستیں ہوتی ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے ہاں جو غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کی سیاسی نمائندگی کس حد تک متاثر ہوتی رہی ہے، کیوں انہیں وہ نہیں ملتی ہے. اس وقت ہمارے پاس اگر ہم صرف اعداد و شمار پہ نظر دوڑائیں تو نیشنل اسمبلی، سینٹ اور چاروں پروونشل اسمبلیز میں ملا کے 38 مخصوص نشستیں ہیں غیر مسلموں کے لیے، جس میں ہندو ہیں، مسیحی ہیں، سکھ ہیں، دوسری برادریاں ہیں. لیکن ان سب کا جو انتخاب ہے وہ بڑی پولیٹیکل پارٹیاں اور ان کی لیڈرشپ کرتی ہے. اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اس پر کبھی بات نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بڑے عرصے سے جو غیر مسلم پاکستانی ہیں وہ جدوجہد کرتے رہے ہیں کہ انہیں اپنی سیاسی نمائندگی کا حق ملنا چاہیے. وہ ایسے نمائندوں کا انتخاب کریں جو ان کے حقوق کے بارے میں بات کریں، ان کی نمائندگی کریں، نہ کہ بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں اور فیملیز کے اپنے مفادات کا وہ تحفظ کریں. تو یہ معاملہ ہے کیا اور اس میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعظم معراج صاحب. پاکستان میں غیر مسلموں کے سیاسی حقوق کے لیے بڑے متحرک رہے ہیں، جدوجہد کرتے رہے ہیں. کوئی 20 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور تحریک شناخت پاکستان نامی ایک تنظیم ہے، ایڈوکیسی گروپ ہے، اس کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں. آپ کا پروگرام میں بہت بہت شکریہ. آپ نے اس موضوع پہ بہت کچھ لکھا ہے اور بولتے رہے ہیں. آج کے موقع کے حساب سے تھوڑا سا اگر ہمیں بریف ایک اوور ویو دیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو ہمارے ہاں مشرف صاحب کا ایک نظام تھا، ایوب خان صاحب کا ایک نظام تھا، لیکن یہ جو ابھی پچھلے 5 الیکشن سے ہمارے پاس متناسب نمائندگی کا ایک سسٹم ہے کہ جس پارٹی کے پاس جو ہے وہ 5% سے زیادہ ووٹ ملیں تو وہ اپنے نمائندے چن سکتے ہیں. اس میں خرابی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس بڑے اہم دن پر اس موضوع کو چنا. یہ تقریباً 90 لاکھ پاکستانی ہیں اس وقت جو غیر مسلم پاکستانی ہیں اور ان کے کوئی 45 لاکھ کے قریب ووٹ ہوں گے. ان پر تھوڑا سا اگر بریف اس کی پس منظر دیکھیں تو قیام پاکستان سے لے کے آج تک 15 الیکشن ہوئے، 3 نظام ان پر آزمائے گئے، تجربے کیے گئے اور ظاہر ہے اس میں ان کی مرضی بھی کہیں نہ کہیں شامل رہی. سب سے پہلے تو جداگانہ نظام تھا جس میں جو صرف
مسیحی کو ووٹ، ہندو کو ووٹ. اور اس کی جو سب سے بڑی خرابی کہ اس میں سے یہ جنرل سیٹ پہ الیکشن میں نہ حصہ لے سکتے تھے نہ ووٹ ڈال سکتے تھے. یعنی سیاسی شودر اور ایک معاشرتی اچھوت بنا دیا گیا تھا ان کو، سماجی اچھوت. اس کے بعد پھر ان پہ صرف مخلوط. ویسے تو جمہوریت کے روح کے اعتبار سے وہ بیسٹ ہے کہ 1 مین 1 ووٹ اور ہر پاکستانی برابر. لیکن یہ ہوا ایوب خان صاحب کے دور میں. ایوب خان صاحب نے 2 دفعہ کیا. اور 70 کا جو ہمارا پہلا جو بالغ رائے حق دہی تھا وہ بھی اسی پہ ہوا. اور اس کی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ اس میں خامی کیا تھی. اس میں تو سیاسی شودر بن جاتا ہے آدمی. اور اس میں یہ خامی کہ اقلیتوں کی آبادی کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ قیام پاکستان سے لے کے آج تک صرف 2 لوگ نیشنل اسمبلی کے ممبر بن سکے. ڈائریکٹ الیکشن میں. ایک تھے راجہ تری دیو 70 کے الیکشن میں، جن کا حلقہ تو بنگلہ دیش میں رہ گیا، وہ خود یہاں آ گئے تو وہ صحیح کچھ بھی نہیں. دوسرے 2018 کے الیکشن میں مہیش میلانی جیتے تھے تھر سے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے کوئی 2-3 MP بھی انہوں نے ٹکٹ دیے. سینیٹر بھی بنے. سینٹ تو جی وہ تو علیحدہ، وہ تو ہوتا ہی ایسے ہے. لیکن اس سے ڈائریکٹ الیکشن میں بندہ جیت ہی نہیں سکتا. تو اس میں اگر ریاست حکومت نے مذہبی شناخت پر یعنی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ وہاں پہنچیں تو وہ پھر مذہبی شناخت والے لوگ تو پہنچ ہی نہیں پاتے. یعنی انکلوسیو نہیں ہے نا، وہ ایکسکلوسیو ہے نا. تو مطلب دونوں نظاموں میں کوئی نہ کوئی خامی ہے. جی تو پھر ہم آئے اس پر آئیں. پھر مشرف صاحب کے دور میں نہیں، یہ مشرف دور میں نہیں. یہ جب 70 میں ہوا تو اس کے اگینسٹ پھر 70 کے بعد 71 کی جنگ تھی. جنگ میں ظاہر ہے ہندو تو بیچارے پاکستان میں کوئی احتجاج تھوڑی کر سکتا ہے. مسیحیوں نے خوب احتجاج کیا. 72 میں 2 جانیں بھی دیں. ایک تو نیشنلائزیشن کے خلاف اور ایک کہ ہماری نمائندگی نہیں ہے. تو پھر 72 کی 2 شہادتوں کے عوض 1975 میں 21 نومبر 1975 میں 4تھی آئینی ترمیم کی گئی. اس میں یہ والا نظام متعارف کروایا گیا کہ آپ ڈائریکٹ ووٹ بھی ڈالیں، لیکن آپ کی مخصوص نشستیں وہ ثوابدید ہوگی جس کے پاس جتنا حصہ ہوگا. ٹھیک. 77 کے الیکشن ایسے ہوئے وہ کسی نے مانا ہی نہیں. تو اس کی خامیاں خوبیاں سامنے ہی نہیں آئیں. ضیاء صاحب آ گئے تو ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ 75 میں جو 6 بندے انڈلج کیے گئے تھے اسی طرح 77 میں بھی ہونا تھا. تو لوگ ضیاء صاحب کے پاس پہنچے جو ان کے قریب تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے لیے کچھ. تو انہوں نے وہی جو پرانا جداگانہ تھا وہ تھوپ دیا جس میں کہ سیاسی شودر اور معاشرتی اچھوت بن جاتا ہے ایک پاکستانی، جو کہ موسٹلی پاکستانی 98% یا اس سے بھی زیادہ پاکستانی اس دھرتی کے بچے ہیں اور ہزاروں سال سے یہیں رہ رہے ہیں. یعنی وہ غیر مسلم تو ہیں لیکن وہ پاکستان کے شہری صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس شہریت ہے، ان کے پاس دھرتی کے بچے ہونے کا بھی ایک بڑا کلیم ہے. جڑیں ہیں ان کی یہاں. تو وہ ان کو پھر 5 الیکشن اس پہ ہوئے. لوگ الیکشن بھی لڑتے رہے، کچھ لوگوں نے جدوجہد کی اور بتاتے رہے کہ بھئی یہ تو بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ نے ہمیں سوسائٹی سے ہی کاٹ دی ہے. سیاسی طور پہ اچھوت بنایا، اس سے معاشرتی طور پہ بھی اچھوت ہی ہو جاتا ہے نا بندہ. نہ الیکشن لڑ سکتا ہے نہ ووٹ ڈال سکتا ہے. تو پرویز مشرف آئے تو اس جدوجہد کے نتیجے میں پھر لوگ ملے اور انہوں نے کہا جی انہوں نے پھر وہی بھٹو صاحب والا بحال کر دیا. کوٹا بھی ہوگا اور جنرل سیٹ بھی. اچھا اس میں اعظم آپ کلام کے لیے معذرت ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے تو اس کے بعد میں گفتگو ہو جائیں گے. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں غیر مسلم پاکستانیوں کے سیاسی حقوق اور ان کی نمائندگی کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے. اعظم معراج ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے احاطہ کیا کہ ہم کس سفر سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. مشرف صاحب کے دور میں پھر ہم واپس آ گئے متناسب نمائندگی والے اصول پہ. اس پہ 5 الیکشن ہو چکے ہیں. 6واں الیکشن ہونے جا رہا ہے. لیکن آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس نظام میں ہماری نمائندگی نہیں ہو رہی، تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی کوششیں ہوئی ہیں؟ اس کے لیے جی 2013 میں جو بہت سنجیدہ کوشش ہوئی وہ رمیش نے ایک بل ٹیبل کیا ہے. جی 2013 سے وہ پڑا ہوا ہے، ڈیفر پڑا ہے
لیکن کیونکہ ہوم ورک نہیں تھا. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس پورے 78 سالہ سفر میں اشرافیہ یعنی جو ذمہ دار تھے اور متاثرین کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں تھا. جب آپ مطالبہ لے کے جاتے ہیں ہوم ورک نہیں ہوتا, ہمیں یہ پسند نہیں ہے, لیکن پسند کیا ہے, وہ پھر اشرافیہ نے جو دیا وہ لے لیا. تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کی؟ اس کی وجہ سر ارکریزی, فقدان, ایسے کاموں کے لیے اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو 1909 میں جب منٹو مارلے اور وہ میک ڈونلڈ وغیرہ جو 1909 سے 46 تک دیتے رہے, گورا بھی ارکریزی کرتا تھا اور ڈیمانڈ دینے والے بھی قائد اعظم اور بڑے بڑے امبیدکر وغیرہ تھے. ارکریزی کا آسان اردو بتائیں کیا؟ وہ لوگ اس میں ہوم ورک نہیں پورا کرتے, ٹوٹل فوکس کرتے تھے. تو وہ گورے نے بہت ارکریزی سے وہ دیے اور ہم نے اس کا پھر عجیب و غریب قسم کا ملغوبہ یہاں وہ شودر بنانے والا ٹوکنزم ہے نا بیسکلی. یہی بات تو 2013 سے یہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. جی وہ بل بھی پڑا ہوا ہے اور بھی کوششیں ہوتی ہیں, لیکن وہ سرسری ہونا کیا, اصلاحات کیا ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں یہ جب 5 دفعہ چلا مشرف والا جو بھٹو صاحب کی چوتھی آئینی ترمیم سے ہوا تھا, تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ جو لوگ اب 38 لوگ انہوں نے شاہ زیب صاحب نے کہا جیسے 38 لوگ جو ہیں انہیں کوئی بھی کمیونٹی اپنا لیڈر نہیں مانتی. وہ کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر ہے جو ایم این اے ایم پی اے جی ایم این اے ایم پی اے سینیٹر, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. اور وہ بیچارے ٹھیک ہیں, وہ ان کے نمائندے ہو بھی نہیں سکتے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بھی ایسی کوئی ریاستی حکومتی معاملہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کانفلکٹ کر رہا ہوتا ہے کسی گورنمنٹ سے. تو جب کوئی ان کے پاس جاتا ہے وہ اس میں وہ توجہ ہی نہیں دے پاتے. اس کو بہت ہی سادہ آئینی ترمیم سے یہ جو دوہری مذہبی شناخت والی نمائندگی ہے اس کو ووٹ سے مشروط کر دیا جائے. مطلب 2 ووٹ ہونے چاہیے. جی 2 ووٹ. ایک میں آپ اپنے نمائندے خود چنیں جی, اور دوسرا آپ جو جنرل الیکشن ہے اس میں بھی آپ کو ووٹ ہو حصہ بھی تاکہ آپ اس سے ڈسکنیکٹ نہ ہو. جی بالکل. اور اگر کسی میں اتنا کوئی ہے اہلیت ہے تو وہ الیکشن بھی لڑ سکے, یو سی وارڈ کے کاؤنسلر سے لے کے نیشنل اسمبلی کے تک وہ ووٹ ڈالنے کا بھی حق رکھتا ہو. یہ نہ ہو کہ پھر جداگانہ کی طرح وہ, اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو جنرل سیٹ پہ ظاہر زیادہ تر مسلم کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو وہ ان کے ووٹ کے لیے ان سے وعدے کرے گا اور اس میں سے کچھ وعدے پورے کرنے کی کوشش کرے گا. دوسری صورت میں تو انہیں گھاس ہی نہیں ڈالے گا, اونرشپ لے گا نا آپ کی. لیکن اب یہ بتائیں کہ اس میں جو آپ نے بتایا کہ پارلیمنٹ میں کوشش بھی ہوئی, ہماری جو اسٹیبلش پارٹیز ہیں ان کا مفاد نہیں ہے اس میں, اور آپ کے جو ابھی جو آپ کی جو لاٹ ہے یہ 38 جو گھوم پھر کے دوبارہ اسی لسٹ پہ آ جاتے ہیں, وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ جی اب کیوں, ویسے ہم آرام سے بن جاتے ہیں. جی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ان 38 اور ان کے جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں 38,000 کر لیں یا 3,08,000 کر لیں, ان کے علاوہ ہر بندہ کبھی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوا. اس وقت آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کیونکہ یہ 78 سالہ پرانا مسئلہ ہے, جو بڑی پارٹی صرف ایک جملہ کہے گی, یہ بہت بڑا ٹپ دے رہا ہوں میں بڑی پارٹیوں کو, جو ایک جملہ کہے گی کہ ہم آ کے اقلیتوں کا, غیر مسلم پاکستانیوں کا 78 سالہ پرانا مسئلہ شفاف اور انصاف پر مبنی انتخابی نظام ان کو دیں گے. یہ جو تقریباً 90 لاکھ لوگوں کے 45 لاکھ ووٹ ہے نا, یہ کوئی بڑا پریشر گروپ نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے اس طرف چلے نہیں, یہ ہاں پریشر گروپ نہیں ہے, لیکن یہ 868 حلقوں میں کہیں سے آپ کو 500 ووٹ ملیں گے. لیکن ایک جو خاص بات ہے کہ 20 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 45 سے 50 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں سندھ اور پنجاب کی, وہ جو ہیں وہاں یہ فیصلہ کن ووٹر ہوتے ہیں, سوئنگ ووٹ ہیں. تو اس وقت گورنمنٹ بنوا سکتے ہیں جو بھی پارٹی یہ جملہ کہے گی. بہت بڑا ٹپ دے دیا, بہت بڑا ٹپ. ابھی تک تو یہ منشور وغیرہ شاید ابھی تک بن رہے ہیں, سامنے اتنے آئے نہیں ہیں سوائے جماعت اسلامی کا, کسی سوائے جماعت اسلامی کے. تو آپ کو کوئی ہے اتنا آپ محنت کر رہے ہیں کہ کوئی اس کو, جی ان کے ہم نے قریبی حواریوں تک, لیکن جو وہ فلسفہ ہے نا ان کے بڑوں تک بھی اور قریبی وہ جو فلسفہ ہے نا ساڑی گل ہو گئی ہے, وہ کوئی کہیں نہیں میرٹ کو آگے, وہ ان کے رویے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے گل سب کی ہو گئی, ساڑی گل ہو گئی ہے, ورنہ یہ 20 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں گورنمنٹ نہیں بنواتی, 45-50 پنجاب اور سندھ کی دونوں گورنمنٹ نہیں بنواتی. اچھا یہ جو, اور ایک جملہ بول رہے ہیں کہ ہم کریں گے, وعدہ کرنا ہے, وعدہ کرنا تو آسان ہے. اچھا یہ والا واقعی میں لگ رہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے,
اس میں تو کوئی الیکشن کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے نا. مطلب مجھے پسند ہے آپ یار, سر صرف یہ نہیں ہے, میں نے کہا جی ان کو لسٹ پہ ڈال دیں, میری پرائیورٹی لسٹ پہ سب سے اوپر زرار کھڑو ہوں گے. صرف یہ نہیں ہے, خواتین بھی بیچاری, خواتین کی بھی 23% وہ بھی ایسے ہی ہیں. بہت کرٹیسزم اس پہ بھی ہو رہا ہے. اچھا اب ایک آپ نے جو بات کی نا ہوم ورک کی, اب دیکھیں ہم تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا غیر مسلم پاکستانی, اچھا لیکن یہ کوئی ایک قوم تو نہیں ہے نا سر, یہ مطلب اس میں عیسائی ہیں, اس میں ہندو ہیں, اس میں سکھ ہیں, ایشو سب کا تقریباً ایک ہی ہے. کیا کوآرڈینیشن ہوتی ہے تھوڑی بہت, اور اگر ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ جی اس میں دیکھیں جو 3 نکات ہم نے تحریک شناخت کے پلیٹ فارم سے کہے ہیں نا, اس میں 3 نکات رکھے ہیں. پہلا یہ کہ اس کو یو سی وارڈ سے لے کے نیشنل اسمبلی تک ان کا جو قومی ووٹ ہے, جو پاکستانیت کا ووٹ ہے, جو حلقے کا ووٹ ہے, وہ قائم رہے, الیکشن لڑنے کا حق بھی قائم رہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ جو 85 سے 97 تک 5 دفعہ الیکشن ہوئے نا, بیسک فارمولا وہ آج کے فیکٹس فیگرز کے ساتھ اس کو کر لیا جائے. اس میں بہت ہی مناسب طریقے سے ہر کمیونٹی کو نمائندگی ملتی تھی. آج آپ کو پتہ ہے کہ آج اگر 38 کے 38 کوئی ہندو لے لے تو کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. 38 کے 38 اس میں مکس تھے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے, اس وقت 38 ہیں, 38 بھی شاید آبادی کے اعتبار سے تھوڑے زیادہ ہیں, لیکن ہم جو تیسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر وفاقی اکائی سے ان کو نمائندگی ملنی چاہیے. تو یہ کچھ 57 ہو جائیں گے اس فارمولے کے مطابق. ہر صوبے سے, ہر صوبے سے, اسلام آباد سے بھی ایک سینٹ کی بھی سیٹ ہو, قومی اسمبلی کی بھی سیٹ ہو. تو یہ اسی آبادی کے, اور اس میں تیسرے کی بنیاد یہ ہے کہ جو ہمارے آئین کا پری ایمبل ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کمزور اقلیتوں کے لیے ذرا نرمی پیدا کی جائے. اچھا ایک تھوڑا سا مشکل سا سوال آپ کے لیے. ہماری جو 3-4 بڑی پارٹیاں ہیں, آپ کیا کہیں گے کہ زیادہ امینیبل کون سی پارٹی ہے جو تھوڑا سا زیادہ ایکٹیولی اون کرتی ہے ہمارے غیر مسلم ایشوز کو یا ان کے سیاسی نمائندگی؟ دیکھیں یہ نا پرائرٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں, ترجیحات وقت کے ساتھ ساتھ. کرسمس پہ کسی کی پرائرٹی ہو جاتی ہے, ہولی پہ کسی کی ہو جاتی ہے, ایشوز کے جس نے کیش کروانا ہو. لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے چلے 2 بندے مار کے چاہے دیا, تو انہوں نے کچھ اس پہ بات تو کی تھی نا. باقی تو دونوں طرف, ایک دفعہ ضیاء نے دیا, ایک طرف پرویز میں شرف نے دیا, ڈکٹیٹرز نے دیا. جی ڈکٹیٹرز نے دیا. اس میں ترمیم کی کہ بھائی ان کے کہنے پہ چلیں, یہ کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بہت سنجیدہ ایشو ہے. میں پھر ٹپ پہ رہوں گا, اگر آپ ظاہر ہے سب دیکھتے ہیں, ان کے ایڈوائزر اگر دیکھ رہے ہیں, تو یہ 20 سیٹیں اور 45-50 سیٹیں لینے کا بہت آسان فارمولا ہے, نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری. ہاں اس دفعہ لیکن میرا خیال ہے کہ سیٹیں لی نہیں جا رہی, دی جا رہی ہیں. نہیں اچھا, اس میں دینے والوں کے لیے اتنی آسانی ہے, یہ فارمولا کہہ دیں. یہ بھی ہے یا نہیں؟ یہ بھی یار, یہ تو سر آپ نے تو دینے والوں کے لیے کتنا اچھا ہے, آسان ہے بھائی, یہ بھی کر لو سر, یہ بھی کر لو بھائی. اس میں اس کی آڑ میں جو مرضی کر لیں, 90 لاکھ لوگ خوش ہو جائیں گے. قومی اور بین الاقوامی نیک نامی 45 لاکھ ووٹ ایسے کم نہیں ہوتا. 45 لاکھ ووٹ بہت ہیں. ظفر معراج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بھی آگاہی دی, اور امید کریں دیکھنے والے, فیصلہ کرنے والے اس پہ غور کریں. بات سمجھ میں تو آ رہی ہے بالکل. شکریہ جناب, آپ کی بہت مہربانی کہ آپ لوگوں نے یہ بہت ہی ایک سنجیدہ ایشو کو ہائی لائٹ کیا. تھینک یو اعظم بھائی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہو گیا. کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. شب بخیر.